ویلکم بیک۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے ممکنہ سفارتی تعلقات اولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی مبینہ ملاقات کے چرچے اب 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی عالمی میڈیا میں مسلسل وہ ہیڈ لائنز میں ہیں۔ اب تک سعودی عرب، اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے اس دورے کی سرکاری طور پہ کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے، لیکن پوری دنیا کا میڈیا پچھلے 3 دن سے اس خفیہ ملاقات کا ڈھول پیٹ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز ہو، وال اسٹریٹ جرنل، CNN، NBC، گارڈین، DW، گلف نیوز، کوئی بھی، چاہے یروشلم پوسٹ، خلیج ٹائمز، الجزیرہ، سب میں نئے نئے کامنٹس آ رہے ہیں، تجزیے آ رہے ہیں اور کہیں کہیں شگوفے بھی پھوٹ رہے ہیں۔ کسی کا لکھنا ہے کہ کل کے ازلی دشمن آج دوست بن گئے، کسی نے سرخی لگائی کہ عرب اسرائیل دشمنی بھول کر اب سب دوست بن رہے ہیں۔ بہرحال پچھلے 3 ماہ میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کا یک کے بعد دیگرے اسرائیل کو تسلیم کرنا سعودی حکومت کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ کل فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی اسرائیل قیادت کی نیوم میں مبینہ خفیہ ملاقات کے بارے میں کبھی ہاں اور کبھی نہ کا جواب دے کے مزید تجسس پیدا کیا۔ Did Israeli Prime Minister Netanyahu meet with the Saudi Crown Prince on your visit to the region? I had a meeting with the Crown Prince there. I had a meeting with the Crown Prince in the Emirates. I don't want to expand any further on that. Well, the report, Mr. Secretary, was that the Prime Minister, Bibi Netanyahu, and the head of Mossad flew to Neom, Saudi Arabia to meet with MBS, the Crown Prince. So did that happen or not? I've seen the reporting. I was with each of those two. I was with the Prime Minister in Jerusalem. I was with the head of Mossad in Jerusalem as well. We had productive discussions. I'll leave to them to discuss the meetings that they may have had or may not have had. Do you expect more normalization announcements from other countries like Saudi Arabia with Israel before the end of the president's term? You know, I do. I expect more normalization announcements. Whether they'll come in the next 30 days or 60 days or 6 months is difficult to know, but the direction of travel is very clear. پرسوں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے جب ان کے دورے سعودی عرب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی تبصرے سے انکار کر دیا، تصدیق یا تردید سے انکار کیا، جیسے کہ مائک پومپیو نے کہا، اور کہا کہ میں کئی برسوں سے ایسی کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹا جو اسرائیل کے مفاد میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ اب بھی میں کامیاب ہوا ہوں۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ دوستو، گزرے برسوں میں نے کبھی بھی ایسی باتوں پر بلا ضرورت کوئی تبصرہ نہیں کیا اور میں اب بھی ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم میں کئی سال سے کسی ایسی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹا جس سے اسرائیل مزید مستحکم ہو اور امن کے دائرے کو وسعت ملے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ ہم اپنے پڑوسیوں متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان کے ساتھ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دائرہ مزید پھیلے گا۔ اس پوری صورتحال کے برعکس سعودی عرب سرکاری طور پہ اس ملاقات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ سرکاری پوزیشن سعودی عرب کی تردید کی ہے۔ Our position has not changed. It's quite clear. We have supported normalization with Israel for a long time because we are the authors of the 2002 Arab Peace Initiative, which envisioned complete normalization with Israel. But there's one very important thing that has to happen first, which is a permanent and full peace deal between the Palestinians and the Israelis that delivers a Palestinian state with dignity within the 1967 borders and to the Palestinians. اس سب تردید کے باوجود جو سعودی عرب کی سرکاری پوزیشن رہی ہے، مگر اس کے باوجود اب انٹرنیشنل میڈیا میں بہت پریسائز طریقے سے پچھلے 3 دنوں سے ڈیٹا آ رہا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا، جس سے ثابت ہو چکا ہے کہ 22 نومبر کو تیل اویو سے اسرائیلی جیٹ طیارے نے اس براہ راست سعودی عرب کے شہر نیوم میں لینڈنگ کی اور 5 گھنٹے سے زائد وقت طیارہ سعودی حدود میں موجود رہا۔ دلچسپ پیش رفت یہ بھی ہے کہ کل اسرائیل نے سعودی عرب کا نام کرونا کی ریڈ لسٹ سے نکال دیا، ان ملکوں کی لسٹ سے نکال دیا جن کو کہ اسرائیل کہتا ہے کہ اسے اگر وہ اسرائیل میں آئیں اس کے شہری تو انہیں کوارنٹین کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے اب سعودی عرب سے آنے والے مسافر اسرائیل آئیں گے تو ان کو داخلے کے بعد 14 روز کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا۔ اسرائیل نے تازہ ترین قدم اٹھایا ہے۔ کل کے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی تھی کہ گوگل انٹرنیٹ فائبر آپٹک کا ایک نیا عالمی منصوبہ بنا رہا ہے جس کی راہداری سعودی عرب اور اسرائیل کے علاقے ہوں گے، اور جرمن میڈیا DW کے مطابق شہزادہ سلمان کے ویژن 2030 کا محور $500 بلین کی لاگت کا ساحلی شہر نیوم ہے، اور اس اہم پروجیکٹ کے لیے سعودی عرب کو
مینوفیکچرنگ، بائیو ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی کے میدان میں اسرائیل ماہرین کی ضرورت پڑے گی اور اسرائیل کی اسسٹنس اسے حاصل ہوگی۔ یقیناً عالمی سیاست کے لحاظ سے یہ بہت اہم پیش رفت ہے جو مسلسل جاری ہے اور جس کے مناظر ہم پچھلے 3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا پاکستان پہ اثرات اور اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شجاع نواز واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ فیلو بھی ہیں اٹلانٹک کاؤنسل یو ایس کے، جو یو ایس کا ایک بہت ہی ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب۔ آپ کے خیال میں جو سعودی ابھی ہیزیٹیشن ہے، کوئی فارمل ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ اکنالج نہیں کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، تعلقات کو تو اکنالج کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک بہت بڑے وزٹ کی بات ہے، وہ نہیں کر رہے، آپ کے خیال میں یہ ہیزیٹیشن برقرار رہے گی جیسے کہ اس وقت آفیشل سعودی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، آپ کے خیال میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا سعودی عرب جب تک فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید حل سے پہلے اگر اسرائیل کی طرف سے کچھ رخ بدلے کہ فلسطینی حقوق کو کس طرح وہ قائم کرے گا اور کیا بات چیت شروع ہوگی اور کن کے ساتھ، تاکہ اس میں نہ صرف فلسطین لیکن دوسرے مسلمان ممالک بھی شامل ہوں گے، تو اس وقت شاید نارملائزیشن ہو سکے اور زیادہ تعداد میں OIC کے جو 57 ممبرز ہیں ان میں سے کئی لوگ پھر سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ اور مصر کے ساتھ مل کے ریکگنیشن کی بات کر سکتے ہیں۔ شجاع صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس وقت، بہت سارے ممالک ہیں جو کہ مسلمان ممالک ہیں اور اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم نہیں کرتے، مگر ان کے کسی نہ کسی لیول کے تعلقات ہیں یا کسی کے تھے، جیسے ایران کا آپ نے عرض کیا کہ وہ 1979 تک تو باقاعدہ ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے۔ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا مگر بڑے تعلقات ہیں، قطر کے تعلقات ہیں اور کئی ممالک کے تعلقات ہیں، عمان کے تعلقات ہیں، موروکو کے تعلقات ہیں۔ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس کا کہ 0 تعلق ہے، اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، نہ وہاں سے کوئی آنا جانا ہے۔ فارمل ریکگنیشن اور فارمل ڈپلومیٹک ٹائز کے علاوہ بھی تو ٹائز ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی پاکستان کے لیے ایک نو ایریا ہے؟ میری خبر کے مطابق پاکستان کے کافی تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیلی اداروں کے ساتھ، خاص طور پہ بزنس کے اور ڈیفنس ریلیٹڈ، اور میری خبر کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں کافی بات چیت ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں، پچھلے دہائی میں، اور جنرل مشرف کے دور کے دوران بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جنرل مشرف نے یہ بات پھر شروع کی تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے، لیکن پھر ڈومیسٹک اپوزیشن کی وجہ سے انہوں نے وہ چھوڑ دی۔ لیکن بزنس کانٹیکٹس اور ڈیفنس ریلیٹڈ کانٹیکٹس پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ تو شجاع صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فلسطینی لوگ ہیں، جو فلسطینی قوم ہے، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہوگی کہ ان کے جو بہت ہی قریبی عرب ایلائز تھے، جن کے ساتھ ان کا بہت ہی بڑا ٹریڈیشنل اور مذہبی اور ہر طرح کے رشتے رہے ہیں، انہوں نے ان کی کاز کو اپیرنٹلی ابینڈن کر دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر لیے ہیں تعلقات، اور بڑی حد تک اس میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ یہ جو پوری فلسطینی قوم ہے، اس میں سینس آف بیٹریل ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا جو بیان آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ they have stabbed us in the back، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ابھی بھی جو سعودی عرب سے آفیشیل جو اعلان ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین کی سالمیت اور 67 کے بارڈرز کو واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو اس خطے میں۔ تو اگر اس کی سپورٹ رہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے 192 ممبرز ہیں ٹوٹل، اس میں سے 138 جو ہیں وہ فلسطین کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی فلسطین کو نان ممبر آبزرور اسٹیٹس دیا ہے۔ تو فلسطین کی کافی سپورٹ ہے
صرف ملک اسلامک ممالک کے علاوہ، مسلمان ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں فلسطین کی سپورٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہو بھی جائیں اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل پہ پریشر پڑے گا. اسی لیے شاید امریکہ بھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا اور سعودی عربیہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی، حکومت کی تبدیلی کے بعد یقیناً جو صدر ٹرمپ کی اور جو ان کی انتظامیہ کی پوزیشن تھی اسرائیل فلسطین صورتحال کے بارے میں، یقیناً ڈیموکریٹس کی اور جو بائیڈن کی پوزیشن مختلف ہوگی، تو وہ جو ایک الٹیمیٹ سلوشن ہے جس میں کہ یہ دو ریاستی قیام کی بات ہو رہی ہے، وہ ممکن نظر آتا ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد امریکہ میں؟ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، لیکن 1-1.5 مہینہ ابھی رہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی حکومت کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، ان کے مشیروں کے ساتھ بات چیت کیے بغیر کوئی ایسے اقدام لے جو کہ امریکہ کو ایک غلط پوزیشن میں ڈال دے. میں سمجھتا ہوں اسی لیے سعودی عرب نے بھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ان کو بھی ڈائریکٹ پیغام دیے جا رہے ہوں گے ضرور، خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو ممبران ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بالکل علیحدہ نہیں ہوگی اسرائیل کے بارے میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے حقوق برقرار رہیں. بہت بہت شکریہ جناب شجاع نواز، واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے.